حضرات، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اس معاشرے میں غیبت جیسا گناہ بہت عام ہو چکا ہے، غیبت جیسا گناہ جو حرام ہے اور جو جہنم میں سب سے پہلے لے جانے والا گناہ ہے، وہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مجلس لگی ہو، چاہے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند، بلکہ اہل خانہ و خاندان، چاہے استاد اور شاگرد، سیٹھ، نوکر، تاجر ہو، گاہک ہو، افسر ہو، مزدور ہو، مالدار ہو، نادار ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، برا ہو یا جوان ہو، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت، بس توجہ سے سن رہے ہیں نا، بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپٹ میں ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مجلس لگی ہے نا، جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، جمع ہیں، وہاں پر غیبت ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر 3-4 لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پر کسی کی غیبت چل رہی ہوتی ہے، کسی کی غیبت چل رہی ہوتی ہے، جناب اس کا عیب نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو صد افسوس بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ جس مجلس میں دیکھا جائے جناب غیبت ہو رہی ہے، جہاں دیکھا جائے غیبت ہو رہی ہے، اور یہ معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بزرگان دین نے، جو ہمارے بزرگ ہیں، اور قرآن حدیث میں غیبت کے متعلق یعنی کہ غیبت کی 20 تباہ کاریاں آپ نے بتائی ہیں قرآن و حدیث میں، اور بزرگان دین نے، وہ کیا ہے سنیے گا۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت ایمان کو، سنیے گا، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت جو ہے یہ گناہ کبیرہ بھی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے، مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، سنیے گا، غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے کیا ہوگا؟ سارا سمندر بدبودار ہو جائے، سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوں سے گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سنیے گا، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والا دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی پرہیز کریں گے۔ آخری فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ ہیں غیبت کی تباہ کاریاں، 20 تباہ کاریاں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، جو قرآن و حدیث اور بزرگان دین نے ہمیں بتائی کہ غیبت کی یہ تباہ کاریاں ہیں۔ اب آپ خود اپنا ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا پہلی میں نے بات کیا بتائی؟ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اب جناب ایمان، اب آپ مجھے خود بتائیں، بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، نیکیاں کرتا ہو، لیکن غیبت کرتا ہو، غیبت کی، ایمان کٹ گیا، اس کے پلے کچھ رہا؟ کیا اس کی نیکیاں اس کو کوئی فائدہ دیں گی؟ نماز پڑھنا اس کو فائدہ حاصل ہوگا؟ روزہ رکھنے سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا؟ جب غیبت کر رہا، ایمان کٹ گیا، پیچھے کچھ نہیں رہا۔
تو حضرات سوچئے، توجہ فرمائیے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ سنیے گا، غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ عز و جل اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں موجود ہو، اگر وہ بات اس میں موجود ہو، تو فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، تم اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ اب جو چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے، آپ غیبت کرتے ہو، اس کی برائی پہ بیان کرتے ہو، تو آپ غیبت کر رہے ہو، حالانکہ اس کے اندر چیز پائی جا رہی ہے، بے شک پائی جا رہی ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ ہے تو حرام، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا یہ گناہ ہے۔ جناب جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے آپ اس کی غیبت کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، اور ہاں جو چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے بلا وجہ آپ اس پر جناب والا الزام لگا رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ بلا وجہ جناب آپ اس پر سزا جو ہے اس پر ڈال رہے ہو، اس کو سزا کی طرف بھیج رہے ہو تو یہ بہتان آپ اس کے اوپر لگا رہے ہو۔ اور غیبت اور بہتان میں یہ فرق ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ غیبت ہوتی ہے سچ ہوتی ہے لیکن حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے، غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان دو گناہ ہے۔ غیبت ایک گناہ اور بہتان دو گناہ ہے۔ تو سامعین محترم ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ آج آپ نے جن لوگوں کی غیبتیں کی ہیں ان سے معافی کی مانگیے۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کا ایمان کٹ گیا، آپ کے پلے کوئی چیز نہ رہی، اور جب قیامت کے دن آپ اٹھائے جائیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کتے کی شکل میں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، میرے پاس کتاب موجود ہے غیبت کی تباہ کاریاں، آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ غیبت ہے کیا، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ غیبت کرنے سے جناب ایمان، بندے کا ایمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور یہ میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، یہ دنیا میں معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے۔ جہاں پر جناب چند لوگ بیٹھے غیبت شروع، جہاں پر جناب وہاں پر چار لوگ بیٹھے غیبت شروع، اور خاص طور پر یہ کام جو ہے وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ خود اس پر توجہ فرمائیں اور گھر جا کے اپنی خواتین کو بھی بتائیں کہ غیبت سے بچنا چاہیے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے گناہ کبیرہ سے، حرام کام سے، حرام گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔